سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں نے زندگی میں اس سے مہنگا کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ 6 میٹر کی قیمت 16 لاکھ روپے تھی۔ فی میٹر 3 لاکھ روپے۔ میں نے کپڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھا، چہرے پر رگڑا، ہاتھ ہلا ہلا کر وزن کر کے بھی دیکھا، آخر میں ناک کے سامنے رکھ کر لمبی سانس لی، لیکن اس میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ میں نے دکاندار سے پوچھا، یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کپڑے کا دھاگا اٹلی میں بنتا ہے، یہ فرانس میں تیار ہوتا ہے۔ اس میں 3 قسم کے دھاگے ہیں، تیسرا دھاگا ریشمی ہے اور یہ چین کے شہر میں بنتا ہے۔ اس دھاگے کی وجہ سے شاہراہ ریشم کا نام ریشم پڑا تھا۔ اس دھاگے سے پرانے زمانے میں بادشاہوں کی پوشاک تیار ہوتی تھی۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور بولا، یہ دھاگا چین میں بہت جتن سے تیار ہوتا ہے، وہاں اسے 2 سال تک مشک سے ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ جب اس کے تمام ریشوں میں مشک بس جاتی ہے تو پھر یہ فرانس جاتا ہے، اسے اٹلی کے دھاگوں کے ساتھ جوڑ کر تیار کیا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس دوران اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے مزید پوچھا، اٹلی کے دھاگے کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، تاریخ اور بیک گراؤنڈ لمبی ہے، آپ کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے، اس دھاگے سے غلاف کعبہ بنتا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں حجت میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران میرے دوست خاموش کھڑے رہے۔ ہماری بحث ختم ہو گئی تو انہوں نے سوٹ پیک کرنے کا حکم دے دیا۔ دکاندار نے شاندار پیکٹ میں کپڑا پیک کیا، خوشامد کی حد تک احترام کے ساتھ ہمارے حوالے کر دیا۔ میرے دوست نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کی اور ہم آگے چل پڑے۔ میں بہت پریشان تھا۔ 6 میٹر کپڑے کے 16 لاکھ روپے، اور اس کپڑے کی بھی۔ اس نے شلوار قمیض سلوانی تھی۔ میں نے زندگی میں شلوار قمیض کا اتنا مہنگا کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے بعد جوتوں کی دکان پر چلا گیا۔ وہ اپنے لیے سلیپر خریدنا چاہتا تھا۔ وہ مختلف سلیپر دیکھ رہا تھا اور میں گھوم پھر کر جوتوں کی شیلف دیکھ رہا تھا۔ وہ دکان بہت مہنگی تھی، ہر جوتا 5000 یورو کا تھا۔ ان میں سب سے سستا ٹاول کا بیڈ روم سلیپر تھا، وہ بھی 1000 یورو کا تھا۔ میں نے سیلز مین سے اس کی قیمتی ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جوتے کے اوپر لگے کلپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 22 کیرٹ سونے کا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں ابھی دکان میں گھوم رہا تھا کہ میرے دوست نے 5000 یورو کے سلیپرز بھی خرید لیے۔ میں نے رقم کو فوراً پاکستانی روپیوں میں تبدیل کر کے دیکھا، یہ 2020 میں 8 لاکھ روپے بنتے تھے۔ میرے سارے طوطے اڑ گئے، کیونکہ سلیپر بھی عام سے تھے اور کپڑا بھی، اور میرے محترم دوست نے کھڑے کھڑے ان پر 24 لاکھ خرچ کیے۔ ہم سوئٹزر لینڈ کی اس گلی سے نکلے اور آہستہ آہستہ جھیل کے ساتھ واک کرنے لگے۔ میں آدھا گھنٹہ صبر سے چلتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا میں اپنے دوست سے اس فضول خرچی کے بارے میں سوال نہیں کروں گا۔ میرا خیال تھا یہ مجھے اپنے دولت سے متاثر کرنا چاہتا ہے، اور اگر میں نے اس سے سوال کر لیا تو اس کی انا کی تسکین ہو جائے گی، اور میں اس دن اسے خوش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میرے اندر کی بے چینی میرے فیصلے سے بڑی ثابت ہوئی، لہٰذا میں نے ہوٹل کے دروازے پر پہنچ سے ایک کار اس سے فضول خرچی کی وجہ پوچھ لی۔ میرا خیال تھا باٹا یا سکیچر کے سلیپر 8 لاکھ روپے کی ان سلیپروں سے زیادہ اچھے، آرام دہ اور خوبصورت تھے۔ پاکستان میں 16 لاکھ روپے کے کپڑے سے زیادہ اچھا کپڑا بنتا ہے۔ ہم اگر وہ خرید لیتے تو ہم 16 لاکھ میں سے 16.25 لاکھ بچا سکتے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور پھر بولا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ کہانی لاہور کے ڈپٹی کمشنر سے شروع ہوتی ہے۔ کیا تمہارے پاس یہ فضول کہانی سننے کا وقت ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، 100%۔ وہ ہنس کر بولا، لاہور میں مال روڈ پر میری ایک پراپرٹی تھی، میں اسے گرا کر نئی عمارت بنوانا چاہتا تھا۔ میں نے LDA میں نیا نقشہ جمع کرایا، کسی بابو نے اس پر 1.25 کروڑ روپے کا ٹیکس لگا دیا۔ میری فائل مختلف صاحبوں اور دفتروں میں گردش کرنے لگی۔ مجھے آخر میں پتہ چلا لاہور کا DC یہ ٹیکس ختم کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے ملاقات اور کام کے لیے سفارشیں شروع کر دی۔ میں نے اپنا ہر تعلق استعمال کیا۔ یوں 20 دن کی خواری کے بعد میری DC صاحب سے ملاقات طے ہوگی۔ میں بہت ایکسائٹڈ تھا۔ ملاقات کے دن میں نہایا دھویا، الٹی اور سیدھی شیو کی، اپنا بہترین اور مہنگا لباس اور جوتے پہنے، شاندار پرفیوم لگایا، ڈرائیور بھجوا کر گاڑی کی سروس کرائی، اس میں ایئر فریشنر کرایا اور وقت سے 10 منٹ پہلے DC آفس پہنچ گیا۔ DC صاحب میٹنگ میں تھے، مجھے ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا۔ میں 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ اس دوران میں پاکٹ سپرے کے ذریعے بار بار اپنے ہاتھوں اور گردن پر پرفیوم لگاتا رہا۔ بہرحال میری باری آ گئی۔ میں DC صاحب کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن ان کا موڈ آف تھا۔ انہوں نے توجہ کے بغیر اوپر سے میری بات سنی۔
میری فائل پر اچھتی نظر ڈالی اور اس کے بعد پی اے کو بلا کر کہا آپ یہ فائل لے جائیں اور مجھے پڑھ کر بتائیں میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھے اور اپنے ہاتھ میری طرف بڑھا دیے۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ میری تیاری شیو، بہترین لباس، قیمتی جوتوں اور پرفیوم کا ان پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ مجھے گاڑی کی سروس اور ایئر فریشنرز کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا چودھری صاحب اس واقعے کا آپ کی فضول خرچی سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہنس کر بولے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں میں 5 وقت کا نمازی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، نماز وقت پر ادا کرتا ہوں۔ میں اس ملاقات کے بعد گھر گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے گھر جا کر کپڑے بدلے، وضو کیا، نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ نماز کے دوران میرے اندر سے آواز آئی، چودھری نذیر تم نے ایک معمولی سے ڈی سی سے ملاقات کرنے کے لیے کتنا اہتمام کیا، اپنی الماری کا بہترین سوٹ، مہنگے ترین جوتے اور شاندار ترین پرفیوم لگایا، تم وقت سے پہلے میٹنگ کے لیے بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تم نے سستا ترین لباس اور پرانے جوتے پہنتے اور بغیر پرفیوم مسجد آ گئے۔ تم نے وضو کے بعد ہاتھ اور پاؤں بھی خشک نہیں کیے۔ کیا نعوذ باللہ ڈی سی اللہ تعالیٰ سے بڑا تھا؟ اگر نہیں تو پھر تم تیاری اور صفائی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں حاضر ہوتے ہو؟ گندا ترین لباس پہنتے ہو، ٹوٹے پھوٹے اور غلیظ سلیپر پہن کر مسجد آتے ہو، تمہارے پاؤں اور ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تم اس حلیے کے ساتھ مالک کائنات کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بندگی کے معیار پر پورے اترتے ہو؟ اس احساس نے مجھے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نماز کے دوران ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا جا رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر محسوس ہو رہا تھا میں نادستگی میں شرک کرتا آ رہا تھا۔ آپ خود سوچئے کہ آپ گیلے ہاتھوں سے کسی ڈی سی سے ہاتھ ملائیں گے؟ ڈی سی چھوڑیے، آپ کانسٹیبل سے ہاتھ ملانے کے لیے پہلے پینٹ یا قمیض سے ہاتھ خشک کریں گے۔ آپ کلرک سے ملاقات کے لیے بھی صاف ستھرے کپڑے اور جوتے پہنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے گندے غیر استری شدہ اور سستے کپڑے پہنیں گے۔ آپ مسجد میں ایسے جوتے لے کر جائیں گے جو اگر چوری بھی ہو جائیں تو آپ کو خاص فرق نہ پڑے۔ کیا یہ حلیہ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے مناسب ہے؟ کیا ہمیں مالک کائنات کے سامنے اسی طرح پیش ہونا چاہیے؟ میں تھوڑی سی رقم کے لیے پوری تیاری کے ساتھ ڈی سی کے سامنے پیش ہوا، لیکن وہ طاقت جس نے مجھے زندگی سے لے کر اطمینان تک ہزاروں نعمتیں دی، میں اس کے دفتر میں تیاری کے بغیر آ گیا۔ مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ میں روتا جا رہا تھا، اپنے رب سے معافی مانگتا جا رہا تھا اور یہ عہد کرتا جا رہا تھا میں آئندہ جب بھی نماز پڑھوں گا، جب بھی اللہ کے سامنے حاضری دوں گا، اپنا سب سے قیمتی لباس پہن کر آؤں گا، باقاعدہ تیاری کروں گا۔ لہٰذا وہ دن اور آج کا دن میں نماز کے لیے سب سے مہنگے کپڑے کا لباس بنواتا ہوں، مسجد جانے کے لیے مہنگے ترین جوتے پہنتا ہوں، بازار کی سب سے اچھی اور مہنگی پرفیوم لگا کر اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔